بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں الو کی آواز سنی ہے؟ ایک ایسی آواز جو دل کو اداس کر دیتی ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ویران کھنڈرات، سنسان میدان اور خاموش راتیں، یہی الو کی پہچان بن چکی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بادیوں سے دور رہتا ہے؟ آخر اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کا راز کیا ہے؟ ایک ایسا دردناک واقعہ جس نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج ہم آپ کو الو کی وہ داستان سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا دل بھی غمگین ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے متعلق لوگوں میں مختلف باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ اسے مانوس سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گھر میں مصیبت اور پریشانی لاتا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے الو کے بارے میں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی الو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ اکثر ویران جگہوں پر رہتا ہے اور ہمیشہ اداس ہی دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا امام، یہ الو ہمیشہ ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے اور اداس کیوں رہتا ہے؟ اور اداس نظر ایسے آتا ہے جیسے کچھ ہوا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ایسا نہیں تھا اور الو نہ ویران جگہوں پر رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد اس کی حالت بدل گئی۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا امام، وہ کون سا واقعہ تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ پرندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس کے بعد سے یہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ جب الو کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود ہیں تو وہ 9 محرم کی رات کربلا پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے پرندے، یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل یہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت غمگین ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے اصرار کیا تو امام حسین نے اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر الو نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا سارا منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ یزید لشکر نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر کس طرح ظلم کیے۔ اس نے امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا اور اہل بیت پر ہونے والے مظلوم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ سب دیکھ کر الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور اس کا انسانوں پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آبادیوں سے دور ویران جگہوں پر رہے گا جہاں انسانوں کا گزارا نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد الو نے قسم کھائی کہ اب وہ ہمیشہ تنہائی اور ویرانوں میں زندگی گزارے گا۔ تب سے وہ رات بھر غم میں رہتا ہے اور اس کی آواز غمگین محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ آج بھی الو کو مانوس سمجھتے ہیں۔ اگر آپ وہ کسی گھر کے قریب بولے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن یہ صرف ایک پرندہ ہے۔ اس کے ہونے یعنی کہ اس کے بولنے سے نہ کوئی آفت آتی ہے نہ ہی کوئی نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ایسی باتوں اور تہمتوں سے بچنا چاہیے۔ کسی جانور یا پرندے کو مانوس نہیں سمجھنا چاہیے۔
ناظرین، یہ تھی الو کے بارے میں مشہور روایات۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔